آپ اس کو یہاں سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک جگہ پر موجود ہیں اور وہاں پر شرع کے عالم اور فقیہ فریسی اور لوگ بہت سے وہاں پر موجود ہیں کہ اچانک ایک جو شرع کا عالم ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا اور خداوند یسوع مسیح سے ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے استاد بتا کہ میں ایسا کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ پھر خداوند اسے جواب دیتے ہیں، غور سے سنیے گا، اسے کہتے ہیں کہ کیا تو نے توریت کو کیسے پڑھا ہے؟ تو وہ خداوند کو جواب دیتا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ تو اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو بتاتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے خدا سے کیا کر، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے، اپنے پورے دل سے کیا کر محبت رکھ، اور اس کے ساتھ ہی جو بات وہاں پر لنک کی گئی ہے وہ کیا ہے، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر کیا رکھ، محبت رکھ۔ ہاللیلویہ۔ جب وہ خداوند کو یہ جواب دیتے ہیں تو خداوند ان کی بات کو سنتے ہیں، لیکن ایک فوراً سے ایک اور شخص ابھی جواب کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ساتھ سوال ایک اور جوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ 29ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے اس نے کہا اب میں یسوع کو یہاں پر پھنسا لوں گا۔ کیا لکھا ہے؟ اس نے راست باز ٹھہرانے کی غرض سے فوراً جب یہ ورڈز کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ ایک سوال کر دیتا ہے۔ وہ سوال کیا ہوتا ہے؟ یسوع سے پوچھا کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ذرا میرے ساتھ دیجیے گا، بڑا خوبصورت مکاشفہ ہے یہ۔ اب اس کا سوال فوراً خداوند کے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بتا خداوند میرا پڑوسی کون ہے؟ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو آگے کوشچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے، یعنی یہ ایک سوال کو پیش کرتا ہے جو اس فریسی نے یسوع سے کہا کہ بتا خداوند میرا پڑوسی کون ہے، کیونکہ اس نے سوچا کہ اب میں خداوند کو یہاں سے پکڑ لوں گا۔ ہاللیلویہ۔ یہی سوال، اس سوال کو لے کر ہماری زندگیوں میں بہت سے سوال ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرا پڑوسی کون ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ مختلف تھاٹس ہیں، مختلف خیالات ہیں ہمارے، کہ شاید پڑوسی جو ہمارے گھر کے دائیں بائیں رہتے ہیں ان کو کہا گیا ہے، یا جو ہمارے گھر کے سامنے رہتے ہیں، یا جو ہمارے محلے دار ہوتے ہیں ان کو پڑوسی کہا گیا ہے۔ یہاں پر جو فریسی کی سوچ ہے وہ یہی ہے، وہ خداوند کو یہاں پر پھنسانے کے لیے کہتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے۔ آج ہم نے اس بات کو خدا کی کلام میں سے سیکھنا ہے۔ پھر جیسے ہی خداوند اس کے سوال کو سنتے ہیں، خداوند ان کو ایک سٹوری ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب اس سٹوری کو غور سے سنیے گا۔ وہ سٹوری کیا ہوتی ہے کہ خداوند اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص
جو راہ کے کنارے پڑا ہوا تھا اسے کچھ ڈاکوؤں نے گھیرا. اب اس کہانی کو غور سے سنیے گا. اسے کچھ ڈاکوؤں نے گھیرا, اسے مارا, لوٹا, اس کے کپڑے پھاڑ دیے, اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب اس سے کیا کر لیا, اس نے چھین کر اور اسے ادھموا کر کے چھوڑ گئے. یعنی چند سانسوں کا محتاج تھا وہ. ہو سکتا ہے 10, 20, 30, 40 سانسیں اس کے اندر باقی ہیں, اس کے بعد وہ موت کی نیند سو جائے. لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں سے ایک کاہن کا گزر ہوتا ہے. ہاللیلویا. غور سے سنیے گا کہانی کو. وہ کاہن کھڑا ہوتا, اسے دیکھتا, لیکن وہ اسے اگنور کرتا, وہ اسے نظر انداز کرتا اور وہاں سے کیا کرتا ہے, چلا جاتا ہے. اب خداوند ان کو سمجھا رہے ہیں کہ پڑوسی کون ہے. جی اس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ شخص راہ کے کنارے کیا ہے, ادھموا ہے, اور وہاں سے پہلا گزر کاہن کا ہوتا ہے. وہ اسے نظر انداز کرتا اور اسے ویسے ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. پھر کچھ دیر بعد وہاں سے ایک لاوی گزرتا ہے, اور جب وہ لاوی اسے دیکھتا ہے تو وہ بھی اسے کیا کرتا ہے, اگنور کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے. پھر ایک شخص اپنی گدھی پر سوار جو سامری ہوتا ہے, جب وہ آ رہا ہوتا ہے, وہ جب اس شخص کو دیکھتا ہے, غور سے سنیے گا, جب وہ اس شخص کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اٹھاتا اور جو کچھ اس کے پاس اس وقت اویلیبل ہوتا وہ اس پر اسے لگاتا, تیل میں لگا کر اسے کیا کرتا, باندھتا, تاکہ میں اسے منزل تک لے جاؤں, پھر وہاں جا کر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکے. 3 شخص ہم نے اس کہانی کے اندر دیکھے ہیں. پہلا کون ہے, کاہن ہے, جو اپنے مذہب کا لیڈر ہے, جو اپنی قوم کو لے کر چل رہا ہے. اس کے بعد ہم لاوی کو دیکھتے ہیں, لاوی کا جو قبیلہ ہے اس کی شخص کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم تیسرا شخص, ایک عام نیوٹرل, کوئی خدمت گزاری کا کام اس کے اندر نہیں ہے. لیکن جب وہ وہاں پر رکتا ہے تو اس کے پاس جو بھی تیل میں موجود ہوتی ہے وہ اسے لگاتا, اسے باندھتا اور اسے اپنی گدھی پر کیا کرتا ہے, سوار کرتا ہے. کیونکہ وہ شخص جو ادھموا زخموں کی تاب لاتے ہوئے اپنی سانسوں کو گن رہا تھا, اسے وہ اپنے گدھی پر ڈالتا اور اس منزل مقصود تک لے کر جاتا, اور وہاں وہ جا کر اس بٹیارے کے پاس اسے رکھتا اور اسے کہتا کہ تو اس کی تیمارداری کر, میں تجھے اس کا جو ہے وہ خرچہ دوں گا, میں تجھے اس کا پے کروں گا, اور جب میں پھر آؤں گا تو اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو میں تجھے تب کیا کر دوں گا, اور عطا کر دوں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح ان سے پوچھتے ہیں, اب بتاؤ کہ ان تینوں میں سے اس شخص کا پڑوسی کون ہے. یسوع سے کہتے ہیں کاہن, لاوی, یا پھر وہ سامری شخص جس نے اس کی تیمارداری کی, جس نے اسے اٹھایا, اس نے بچایا. تو وہ کہنے لگے, اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا. یسوع نے اسے کہا, جا تو بھی کیا کر, یہی کر. اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں, اگر ہم اپنے ماضی پر چلے جائیں تو یاد رکھیں بہت سے نبی, بہت سے انبیاء کرام ہمارے لیے بھیجے گئے, لیکن ہماری زندگی گناہوں کے اندر مردہ سے مردہ ہوتی چلی جا رہی تھی. ہماری سانسیں اب موت سے کچھ ہی دور باقی تھی, ہماری زندگی کے دن گنے جا چکے تھے. لیکن عین وقت پر ایک ہستی ہمارے لیے اترتی ہے, ایک خدا کا بیٹا ہمارے لیے اترتا ہے جو ہم پر رحم کرتا ہے. جب وہ آسمان سے دیکھ
जो वो सामरी उस शख्स को देता है, उसने हमें दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा आपसे सवाल है, हमारा पड़ोसी कौन है? बताएं। हालेलुया। हम पर रहम किसने की है? तो हमारा पड़ोसी कौन है? बोले, डर किस बात से? डर क्यों है? हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने हम पर रहम किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर हमसे पूछा ये जाता है कि हम कैसे साबित कर सकते हैं जी हमारा पड़ोसी खुदावंद है, तो यहाँ जब हम देखते हैं तो उसके पास उस वक्त उस सामरी के पास जो कुछ मौजूद था उसने क्या कर दिया? उसके लिए पेश कर दिया। सो आज जो हमने जिस बात को सीखना है, गौर से सुनिएगा, जो बात हमारे लिए काबिले गौर है, हमारे पड़ोसी, हमारा मुल्क, हमारे भाई, ये सब मोहब्बत के अंदर आते हैं, लेकिन खुदा ने जब मुझ पर इस बात को खोला तो मैं खुदा के लिए शुक्रगुजारी से भर गया, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पड़ोस के अंदर कोई जादूगर रहते हो, हमारे दाएं वाले घर में कोई बहुत गुनाह का अड्डा हो, तो क्या हम इस बात को इस तरह नहीं कि बाइबल में लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रखो? जादूगिरों से तो खुदा सलाम लेना रवा नहीं कहता, खुदा कहता है इनसे दूर रहो। तो फिर ये हकीकी पड़ोसी खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने हम पर रहम किया। हम जो राह में फेंक दिए गए थे, हम पर जो सजाएं मुसल्लत कर दी गई थी, हमारी दस्तावेज, हमारी लिस्ट, हमारे गुनाहों की वो सारा स्केच जो इब्लीस के पास था, जिसके बाद अब हमारे लिए सिर्फ मौत थी, लेकिन वो हमारे लिए निजात बनकर आ गया, वो हमारे लिए अच्छा पड़ोसी बनकर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के लिए। मैं एक जगह एक शख्स के साथ बैठा हुआ था, वो थोड़ा पॉलिटिक्स से उसका बड़ा ताल्लुक था। खुदावंद में नए नए हम आए तो मुझे वो कहने लगा, कहते तुसी एवं ही जोर लाते रहते हो, पादरियों को कहता है, कहते तुसी पादरी एवं ही जोर लाते रहते हो। देख लो बाइबल से लिखे है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के क्या कहलाएंगे? बेटे कहलाएंगे। कहते हैं ऐसी पता नहीं कितनियां लड़ाइयां होंगी ने लोगों की सुलह कराने आपस। तो मैंने कहा बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को सिर्फ 40% समझे, 60% अभी आप इससे दूर है। कहते क्या मतलब? मैंने कहा वो आयत जरा दोबारा पढ़े। कहता है लिखा है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मैंने कहा फिर अगर वो खुदा के बेटे हैं तो आपसे भी ज्यादा हकदार जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स होते हैं, SHO होते हैं, वो हकदार है, फिर वो खुदा के बेटे ज्यादा है, क्योंकि आप तो शायद दिन में एक आध कराते हैं, उनका तो रोज का काम है। हालेलुया। तो फिर कहता है इस आयत क्या मतलब है? कलाम झूठा है। मैंने कहा कलाम झूठा नहीं है, आपकी समझ झूठी है। मैंने कहा ये जो लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, वो दूरी, वो जुदाई जो बाप और इंसान के दरमियान थी, जब उसका बेटा आया तो उसने उस सुलह को फिर से करवा दिया। वो खुदा का बेटा है। और अब जो खुदा के लोग खुदा की अंजीर की बिशारत का काम कर रहे हैं, जब कोई रूह गुनाह
بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ کلام کے مطابق لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا کیا بخشا ہے۔ میں نے کہا اب یہ 100% کلیئر ہو گیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح بہت سے مسکنسیپشنز ہیں جن کو ہم شاید بہت ٹائم ہو جاتا ہے پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس بات کو سمجھیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ پھر اس میں سے ان کا پڑوسی کون تھا؟ انہوں نے کہا جس نے اس پر کیا کیا؟ رحم کیا۔ جب یسوع نے ہم پر رحم کیا ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارا پڑوسی خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پہلی بات کس طرح ہم اس چیز کو پروف کر سکتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے؟ 25ویں آیت سے لے کر دیکھیں 29ویں آیت تک پڑھوں گا۔ لکھا ہے اور دیکھو ایک آدمی شرح اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے اس سے کہا توریت میں لکھا ہے کہ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو کیا کرے گا؟ جیتا رہے گا۔ جیتے ہم کیسے رہیں گے؟ ہمیشہ کی زندگی ہمارے اندر کیسی رہے گی؟ یاد رکھیں ہمارے گرد، ہمارے ارد گرد، ہمارے دائیں بائیں جتنی مرضی ہائی سپیریئر پرسنالٹی رہتی ہو وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتی ہے، وہ ہمیں ایور لاسٹنگ لائف نہیں دے سکتی ہے۔ یہاں بات ہمیشہ کی زندگی کی ہے، یہاں بات جو فریسی کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کی ہے۔ خداوند نے اس سے کہا کہ تو یہی کر تو جیتا رہے گا۔ ہمیشہ کی زندگی تب تیرے اندر آئے گی جب تو اپنے پڑوسی کو جان جائے گا کہ تیرا پڑوسی کون ہے۔ اگر تو ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو ایسا ہی کر تو جیتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ساتھ والے پڑوسی کی پرستش کرتے رہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمیشہ کی زندگی کون دے سکتا ہے؟ خداوند۔ بہنوں کی طرف سے آواز بہت کم ہوتی ہے، حالانکہ تعداد میں زیادہ ہے میرا۔ بلند آواز سے ذرا، ہمیشہ کی زندگی کون دے سکتا ہے؟ کون دے سکتا ہے؟ تو پھر پڑوسی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ نکالے میرے ساتھ پہلا یوحنا یوحنا کا پہلا خط یوحنا کا پہلا خط ہے، اس کا دوسرا باب 24ویں اور 25ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، غور سے دیکھیے گا، اوپر اسکرین پر دیکھ لیں۔ یوحنا کا پہلا خط دوسرا باب اس کی 24ویں اور 25ویں آیت لکھا ہے۔ 23ویں سے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ 24ویں آیت جو تم نے شروع سے سنا، غور سے سن لیں، جو تم نے شروع سے سنا وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم میں بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے۔ یہاں پر بات قائم رہنے کی ہے، اور اگلی آیت ہی کہتی ہے اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، 25ویں آیت لکھا ہے اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ زندگی جو بیٹے میں قائم رہتا ہے۔ جب بیٹے میں ہم قائم ہو جاتے ہیں تو بیٹا ہمیں باپ کے اندر منسلک کر لیتا ہے، اور جب ہم باپ اور بیٹے کے اندر قائم ہو جاتے ہیں تو کسی کی یہ مجال نہیں کہ آپ کو ان کے اندر سے نکال سکے، آپ کو ان کے اندر سے چھین سکے۔ پھر آپ اس ہاتھ کے اندر چلے گئے ہیں
हालेलुया, हालेलुया। फकीर फरीसी पूछते हैं कि उस्ताद बता मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। अरे बाप और बेटे में कायम हो जाओ, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजा दें। ये पहली बात मैंने आपको बताई है कि यीशु ही हमारा पड़ोसी है। कैसे है? क्योंकि हमेशा की जिंदगी सिर्फ हमें यीशु ने दी है। यीशु के सिवा कोई हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। वो खुद कहता है, कहते हैं राह और जिंदगी, राह भी वही है, हक भी वही है और जिंदगी भी। जहां यीशु के मुतालिक बात हुई है जिंदगी के हवाले से, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी के बारे में बात करता है। ये जिस्मानी जिंदगी के बारे में यीशु बात नहीं करता, जिसकी हदें बांधी गई हैं, जिसकी हदें मुकर्रर हैं। यीशु हमेशा की जिंदगी की बात करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा पड़ोसी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। हालेलुया, हालेलुया। उस शख्स की तरह मारे जा चुके थे, हम भी जो है वो जख्मी करके फेंक दिए गए थे, लेकिन यीशु ने ऐन वक्त आकर हमारी जिंदगी को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। और जिंदगी ऐसी नहीं बख्शी, कसरत की जिंदगी बख्शी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, वापस हम अपने पैसेज में आते हैं और से देखिएगा, सुनिएगा। 30वीं आयत से पढ़ूंगा अपने पैसेज लूका 10वें बाब के 30वीं आयत में हम आते हैं। जी पढ़ने लगा, गौर से सुनिएगा। लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। तुफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा चला और वहीं से फिर एक लावी भी उसी जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करता हुआ वहां पर आया और उसे देखकर उसे तरस आया। अब गौर कीजिएगा, उस सामरी को उसे देखकर उसे तरस आया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। एक स्केच मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। यरूशलेम में जब यीशु मसीह जब दाखिल हो रहे हैं, गौर से सुने, जब लोग नारे लगा रहे इब्ने शाना, इब्ने दाऊद को होशाना, जिसे हम खजूरों का इतवार कहते हैं। यीशु मसीह कहाँ पर सवार है? लादू के बच्चे पर सवार है, वो उस पर सवार है और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख रहा है, जबकि वहां के लोग नहीं जानते हैं कि ये कौन सा बादशाह है। यहाँ जब हम इस सामरी को देखते हैं तो ये भी अपने उस गधे पर सवार है, लेकिन अगर हम यीशु को देखते हैं तो उसने हमारी खबरगिरी की है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। उसकी खबरगिरी उसने हमारी इस तरह की कि उसने हमें दूसरों के हाथों में नहीं रहने दिया, बल्कि वो आसमान से उतरा और जमीन पर आया और उसने हमारी खातिर अपनी जान का फिदिया दिया। जो कुछ उसके पास था उसने हमें उसके अंदर हम मिरास बना दिया। कोई नबी, कोई उम्मत ये दावा नहीं कर सकती कि हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं, क्योंकि उसने हमारी खबरगिरी की है, जिस तरह इस सामरी ने उसकी खबरगिरी की। हालेलुया। पहला ग्रंथिया निकालने मेरे साथ। हालेलुया।
اس کا 6واں باب جلدی سے دیکھیے، تھوڑا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو گیا اس وجہ سے۔ پہلا کرنتھیوں 6واں باب 19ویں اور 20ویں 2 آیات پڑھنے لگا، غور سے سنیے گا۔ یسوع نے ہماری خبر گیری، ہالیلویا، یسوع نے ہماری خبر گیری کی ہے، کیونکہ پڑوسی کا یہ کام تھا کہ وہ خبر گیری کرتا۔ ہالیلویا۔ 19ویں آیت لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں؟ غور سے سن لیں، تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ جس طرح اس سامری نے اس شخص کے لیے اس پٹیارے کو پیسے دیے، اس نے کہا تو اس کی خبر گیری کر، اگر کم ہوں گے تو میں پھر لوٹ کر آؤں گا۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے ہماری قیمت ادا کی ہے، یسوع مسیح نے ہمیں مول لیا ہے، یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر، اپنا لہو بہا کر، کوڑوں کی مار کھا کر، اپنے بدن پر ریگاریاں بنا کر، اس نے اس تاج کو جو کانٹوں کا تاج تھا، وہ بیت جو اسے لگائے گئے، اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے، کیونکہ وہ ہمارا پڑوسی تھا اور اسے ضرور تھا کہ وہ ہماری خبر گیری کرتا۔ ہالیلویا۔ یہاں پڑوسی اور یہاں پڑوسی فرق ہے۔ ہالیلویا، کیونکہ وہ روحانی خبر گیری کرتا ہے۔ آمین۔ زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجا دیں۔ تیسری اور آخری بات غور سے سن لیں، یسوع ہی اچھا پڑوسی ہے، کیونکہ وہ جلد لوٹ کر آئے گا۔ اس سامری کے الفاظ اس پٹیارے کے لیے اس نے اسے کیا کہے کہ میں کیا کروں گا؟ بولے، میں پھر لوٹ کر، کیونکہ اس نے اس پر رحم کیا، کیونکہ وہ اس کا پڑوسی کہتا ہے۔ پڑوسی کہتا ہے تو اس کی خبر گیری کر، میں اسے لینے کیا کروں گا؟ پھر آؤں گا۔ دکھا لیں مکاشفہ 21واں باب، آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی مکاشفہ 21واں باب 3 اور 4 2 آیات پڑھنے لگا، غور سے سنیے گا کیا لکھا ہے۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ یہ آپ کے خدا کی حضوری کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کے خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ اس تخت سے یہ آواز آئی ہے کہ خدا کا خیمہ کہاں ہے؟ آدمیوں کے درمیان ہے، اور ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، خدا ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ جب آپ کا خداوند لوٹ کر آئے گا تو یہ وہ حال بیان کیا جا رہا ہے۔ خداوند کہتا ہے میں ان کے درمیان میں رہوں گا، میں ان کے پاس رہوں گا، میں ان کے ارد گرد رہوں گا۔ اب میں ان سے دستبردار نہ ہوں گا، بلکہ اپنے تخت کو ان کے درمیان میں قائم کروں گا۔ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا، کیونکہ وہ آپ کے یہ بدن جلالی بدنوں کے اندر کنورٹ کر چکا ہوگا۔ جب آپ جلال کے اندر کنورٹ ہو چکے ہوں گے، جب آپ جلالی بدن کے اندر ہوں گے، تو لکھا ہے نہ آہو نالا ہوگا، نہ کوئی آنسو ہوگا، کیونکہ آپ خداوند اپنے خداوند کے پاس ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کو یہاں سے زمین سے لے جا کر آسمان پر، جس جہاں پر اس نے ہمارے لیے گھر تیار کر رکھا ہے، وہاں پر وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھے گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح سچا پڑوسی ہے، کیونکہ وہ ہمیں لینے کے لیے پھر آئے گا۔ پتہ نہیں وہ سامری دوبارہ آیا ہوگا کہ نہیں، لیکن آپ کا خداوند ایسا نہیں ہے۔ ہالیلویا۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم، نہ ہونا۔ کس کے بعد؟ جب میں تمہیں یہاں سے آسمان میں لے جاؤں۔
हालेलुया हालेलुया। ये वो मौत थी जिसे उस राह के किनारे शख्स को जख्मी कर दिया, मार दिया। जब हम खुदावंद में नहीं थे तो हम भी इसी तरह जख्मी थे, हमें भी जख्मी किया गया। किसने किया? इब्लीस ने। लेकिन खुदावंद यीशु जिसने हम पर रहम किया वो इन वक्त पर मौजूद हो। अब कंक्लूजन क्या है, करना हमें क्या है, ये बात काबिल गौर है। हालेलुया। अब हमें करना क्या है, गौर से सुनो। इस पैगाम का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं हम उनसे मोहब्बत ना करें, नहीं। हालेलुया, मेरी बात को समझ लें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है और ना हमने ऐसा लेना है। हमने एक दूसरे से बरादराना मोहब्बत को कायम रखना है, क्योंकि यीशु ने कहा कि आपस में बरादराना मोहब्बत को कायम रखो। लेकिन जो बात सच है वो ये है कि खुदावंद ने हम पर रहम किया है और उसका रहम ही हमारे लिए जो है एक मिसाल है जिसमें हम कायम रहेंगे, क्योंकि हमारा अच्छा पड़ोसी हमारा खुदावंद है जिसने हम पर रहम किया है और जो हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है। हमारा अच्छा पड़ोसी हमारा खुदावंद है जिसने हमारी खबरगिरी की है, जिसने हमारे लिए कीमत अदा की है, जिसने हमारे जख्मों को अपनी खून से पिरो दिया, भर दिया उसने। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात कि वो जल्द लौट कर आएगा और हमें आसमान की बादशाही में लेकर जाएगा। हालेलुया। सो बी ब्रेव, दलेर हो जाए खुदावंद में। जब आप खुदावंद में हैं तो कोई आपको उससे छीन नहीं सकता, क्योंकि आपका खुदावंद आपसे प्यार करता है, उसने आपसे प्यार किया है। और प्यार का क्या सबूत है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, मैंने कहा ना, जहाँ यीशु के मुतालिक बात होगी वो हमेशा की ज़िंदगी के मुतालिक होगी। हालेलुया। जोरदार तालियां अपने खुदावंद के लिए बजा दें कि उसने आपको अपने अंदर कायम करके बाप के अंदर छिपा दिया है। हालेलुया। सुंदर हो, खुशी के साथ खुदावंद की हमद किया करें, खुशी के साथ खुदावंद की प्रस्तुति किया करें, क्योंकि आप किसी आम शख्स के अदा किए हुए नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपका फिदिया दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। हालेलुया हालेलुया। आइए सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, हम दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। Lord Jesus, hallelujah, glory to mighty name of Jesus। आइए दुआ करना शुरू करें। खुदावंद ने जो हम पर रहम किया है, खुदावंद ने जो हमें हमेशा की